قد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات 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 تمام مرحومین شہداء علماء خاص طور پہ زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی روزے کی حفاظت کرتے ہوئے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے جتنے شہداء شہید ہوئے ہیں اور کوئٹہ کے تمام شہداء کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الرحمن الرحيم قل هو الله احد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هو الله احد صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته
ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبدهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات اللهم صل على محمد عجل فرجه قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہر نیک عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے خداوند عالم کا اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ اس ذات اقدس نے بار دیگر ہم سب کو سید الشہداء کی صف عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا، کیونکہ بہت سارے ایسے مومنین اور مومنات جو پچھلے سال موجود تھے اس سال نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم باقی رہیں اور اس غم کو منائیں، لہٰذا اس ذات کے ہم شکر گزار ہیں، اور جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اس سال کے دوران، جہاں بھی دنیا میں محبین محمد و آل محمد علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب انشاءاللہ ان سب کو اس صف عزا پہ یاد رکھیں گے، اور ہماری طرف سے جو بھی نیک عمل اس صف عزا پہ انجام پائے گا ان سب اعمال میں ہم انہیں حصہ دار قرار دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اور اپنی عنایت کے تحت، رحمت کے تحت جو ہے وہ ان سب کو ثواب عنایت فرمائے گا۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں امام بارگاہ قنداریہ کی انجمن سے کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کو بار دیگر انہوں نے جو ہے دعوت دی تاکہ یہاں آ کے سید الشہداء کی اور آپ سب کی خدمت انجام دے سکوں۔ اور تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ہم سب کی طرف سے حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے ہاں ہم تعزیت عرض کرتے ہیں، کیونکہ محرم کا آغاز ہے، چاند نظر آ چکا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا یہ اصول تھا کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا تو ان کے دل مغموم ہو جاتے تھے، اور ان کے گھروں میں صف عزا بچھ جاتی تھی، اور تمام خوشیاں ختم ہو جاتی تھیں، اور تمام غم کا آغاز ہو جاتا تھا۔ اس لیے ہم سب مل کر حضرت حجت کی خدمت
میں سب سے پہلے تعزیت عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، سارا سال ہم نے گناہ کیے، کیونکہ انسان جو ہے غیر معصوم، اس سے پل پل گناہ ہو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن اے حضرت حجت ہم آپ کی طرف متوجہ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ کے جد حسین کا غم منانے کے لیے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہم میں اتنی کوتاہیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، ہم کمزور نفس انسان ہیں، ضعیف النفس ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ آپ کے جد حسین کے غم کی جب بھی ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم اس صف عزا پہ آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، اور اس دوران جتنا بھی غم کا، ذکر کا، قرآن کا تذکرہ ہوگا، یہ سب کا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ، پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اعمال امام کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام اعمال ہمارے حضرت حجت کے ذریعے قبول کرتا ہے، اس کے بغیر ڈائریکٹ اور مستقیم قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم تمام اعمال میں حضرت حجت کو گواہ قرار دیتے ہیں، ان کی جو ہے عزت و شرف کی خاطر، ان کی عنایت کی خاطر ان سے ہم یہ التجا کرتے ہیں مولا اگر خطائیں ہو گئی ہماری طرف سے ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، آپ لطف کرنے والے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے اپنے جد حسین کا تذکرہ ہم سے قبول فرما لیجئے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، یہ ذکر عالی ترین اذکار میں سے ہے۔ سب سے پہلے ذکر حسین کا ذاکر خود خدا ذاکر ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قرآن کریم میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اللہ فرماتا ہے جس نے میرا ذکر کیا، میرے ذکر کو بلند کیا، میں اس کے ذکر کو اتنا بلند کروں گا کہ ہر دنیا میں اس کا ذکر ہوگا اور میرے ساتھ اس کا ذکر ہوگا۔ لہذا سید الشہداء کا ذکر آپ جانتے ہیں کہ خدا کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم تمام تر جو سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ایک جملہ یہ بولتے ہیں کہ حسین نے ہر قربانی خدا کے لیے دی تھی، حسین سے زیادہ خلوص کسی کے پاس نہیں تھا، حسین سے زیادہ شجاعت کسی کے پاس نہیں تھی اس زمانے میں، حسین کے علاوہ جو ہے کسی کے پاس دین کی فہم، دین کی فراست، دین پر عمل اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم، میں آپ سب کی طرف اور حضرت حجت کی خدمت میں التجا کرتا رہوں گا ہر روز۔ یاد رکھیے میں جوانوں سے خاص طور پہ عرض کروں گا، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ بننے کے دن ہے، دل کو پاک کرنے کے دن ہے۔ یہ ایسی راتیں اور دن ہیں کہ جس کے دوران انسان تمام گناہوں کو معاف جو ہے اپنی کروا سکتا ہے، تمام گناہوں کی بخشش طلب کر سکتا ہے، تمام جنایتوں اور ظلموں کو اپنے اندر سے نکال سکتا ہے، ہر گندگی اور رجس اور شیطانیت کو اپنے اندر سے دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب نے مل کر اتنی امام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے کہ امام ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے انصار میں شریک فرما لے۔ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس 10 دنوں میں اور بلکہ تمام ایام اعزاء میں خاص طور پہ اس 10 دنوں میں اپنے اندر آپ کو اتنا تیار کریں کہ حضرت حجت ہمیں اپنے انصار کے لشکر میں شامل فرما لے۔ یہ تذکرہ، یہ کربلا کا تذکرہ کیوں ہے، اس فلسفے پہ میں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس 10 دنوں میں ایام جو 9 ہمیں تقریریں ہوں گی اس میں موضوع ہمارا قرآن اور امام حسین علیہ السلام رہے گا، تاکہ جوان یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت سید الشہداء کی شان میں ہے۔
یہ میں مبالغے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، خطابت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. آپ قرآن کھولیں گے، جو بھی آپ آیت پڑھیں گے، آپ کو میں عرض کر سکتا ہوں کہ یہ آیت سید الشہداء سے ریلیٹ ہے، سید الشہداء سے متعلق ہے، کربلا سے متعلق ہے. ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں تاکہ آپ کی حیرانی جو ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ ایک جملہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. دین ہے حسین کی ذات. اب قرآن کیونکہ دین کی کتاب ہے، کامل دین کی کتاب ہے، اگر ذات حسین دین ہے تو قرآن کی ہر آیت دین ہے اور حسین سے ریلیٹ ہے. ہر آیت جو ہے حسین سے اس کا تعلق ہے. لہذا عزیزان محترم انشاءاللہ ان ایام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے نظریات میں بھی بہت کام کرنا ہے، نظریات اپنے مضبوط کرنے ہیں. سید الشہداء نے خود اپنے اصحاب کے لیے سب سے پہلا جو کام کیا تھا، 20 سال 41 ہجری سے لے کر 61 ہجری کے درمیان میں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر جو ہے امام حسن علیہ السلام کے 10 سالہ زندگی اور 10 سالہ جو سید الشہداء نے تنہا زندگی گزاری ہے، اس 20 سال میں سید الشہداء نے نظریات کو اتنا مضبوط کیا تھا، اتنا مضبوط کیا تھا کہ چراغ بجھا دیا تھا، اٹھ کے کوئی نہیں گیا تھا امامت کو چھوڑ کے. یہ نظریے کی مضبوطی تھی، یہ عقائد کی بات تھی، یہ عقیدے کی بات تھی کہ سید الشہداء کہیں کہ چراغ بجھا رہا ہوں میں، تمہاری جنت کا ضامن ہوں میں، تم چلے جاؤ اٹھ کے یہاں سے، تم جا سکتے ہو، میں اپنی بیعت بھی تم سے اٹھا لیتا ہوں. اس کے بعد بھی اگر بیٹھے رہیں گے تو یہ جو ہے نشانی یہ ہے کہ سید الشہداء نے ان کے دل میں معرفت اور عقیدہ اتنا مضبوط گھاڑ دیا تھا کہ وہ کسی وجہ سے بھی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی وجہ تھی. اور اٹھ کے نہ جانا ایک عمل تھا ان کا، امام کا ساتھ دینا ایک عمل تھا. یہ عمل وجود پایا اس معرفت اور عقیدے کی وجہ سے. ان کو یقین جنت سے زیادہ سید الشہداء پہ تھا، ان کا اطمینان جنت سے زیادہ سید الشہداء پہ تھا. دنیا کی نعمتوں، دنیا کے گھروں، دنیا کے مال و متاع، اولاد اور محبت، جو کچھ دنیا میں موجود ہے، اس سب سے زیادہ ان کے نزدیک عزت امام حسین علیہ السلام کی تھی. اس لیے وہ اٹھ کر نہیں گئے. کیونکہ انسان، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی کال کرتا ہے یا مثلا آپ کو کوئی پیغام بھیجتا ہے کہ بھئی اٹھ کے باہر آ جاؤ، تو آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کام ہے تمہیں، بتاؤ. وہ کوئی کام بتائے تو آپ انالیسس کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں کہ اس کا کام میرے یہاں بیٹھنے سے اہم ہے یا اہم نہیں ہے، امپورٹنس کتنی رکھتا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اگر یہاں زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو یہاں آپ بیٹھے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے. یہ کس کی بات ہے؟ ایک نظریے کی، شناخت کی، معرفت کی، عقیدے کی. جب سید الشہداء نے چراغ بجھایا تو اس وقت ان کو دعوت دی کہ آپ چلے جاؤ، آپ جا سکتے ہو، اجازت دی ان کو، ان سے بیعت اٹھا لی، ان کو جنت کا جو ہے ضمانت دی جنت کی. لیکن اس کے باوجود یہ بیٹھے رہے. ان کے نزدیک نہ جنت معنی رکھتی تھی، نہ جو ہے بیعت معنی رکھتی تھی. ان کے نزدیک سید الشہداء کے قدموں میں جان دینا جو ہے معنی رکھتا تھا. اس کی ارزش اور قیمت تھی، اس کی قدر و قیمت تھی. لہذا عزیزان محترم سید الشہداء نے 20 سال میں یہ سپاہی تیار کیے تھے. کن 20 سالوں میں؟ 41 سے 61 ہجری کے دوران. تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے سید الشہداء کے مکتب سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے. اور عقیدہ یاد رکھیے کہ انسان کو پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے، انسان کو ہر مشکل کے لیے مقابلے میں تیار کر دیتا ہے، انسان کو ہر آفت کے لیے جو ہے ڈٹا دیتا ہے، انسان کو ہر مشکل کے سامنے جو ہے سینہ سپر ہو کر کھڑے رہنے کی تعلیم دے دیتا ہے. تو عقیدہ جرأت بخشتا ہے، عقیدہ سولی پہ لٹکنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. عقیدہ جو ہوتا ہے، نظریہ جو ہوتا ہے، اگر جتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں اتنا انسان شہادت کی طرف چلتا جاتا ہے.
اتنا اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. لہٰذا عزیزان محترم یہ یاد رکھیے گا، عقیدے کا پہلا جو ثمر ہے، جو فائدہ ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ہم مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہو گیا، ہاں میرا عقیدہ ہو گیا، عقیدہ ہو گیا، میں بڑا عقیدت مند ہوں، میرے پاس عقیدہ ہے. تو سب سے پہلے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے عمل میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. عقیدے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عمل میں تبدیلی آنا شروع. مثلا میں نے آپ سے کہا کہ فلاں سورہ پڑھا کریں، قرآن کی فلاں آیات کی تلاوت کیا کریں، یا فلاں ذکر الہی کی تلاوت کیا کریں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم کریں گے. ایک دن آپ نے سن لیا، دوسرے دن آپ نے سن لیا، تیسرے دن سن لیا، اور اگر آپ کا عقیدہ ہو گیا کہ ہاں اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو جائے گا، اگر یقین تک آپ پہنچ گئے تو آپ کبھی بھی اس کو چھوڑیں گے نہیں. جب تک یقین نہیں تھا آپ نظر انداز کر رہے تھے، جب یقین مل گیا تو اس کو آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا. لہذا عقیدے کا پہلا ثمر یہ ہے کہ انسان عامل بن جاتا ہے، انسان کے اندر عمل کرنے کی قوت آ جاتی ہے. یہی بات ہے سید الشہداء نے عقیدہ مضبوط کر دیا تھا. جب سید الشہداء نے چراغ بجھایا تو اہل بیت کو، سید الشہداء کو چھوڑ کر نہ جانا، ان کی اتباع میں رہنا، ان کی خدمت میں رہنا ایک سب سے بڑا عمل تھا. یہ عقیدہ ان کو اس عمل تک پہنچا گیا. لہذا عزیزان محترم ہم دیکھیں گے کہ سید الشہداء نے یہ جو قربانی دی ہے، اس میں ہر سال بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ غم کیوں مناتے ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اتنے سو سال ہو گئے. بعض ہمارے شیعہ جوانوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، دوسری تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری ایک رسم ہے، ہمارے والدین نے ہمیں ذہن میں ڈال دی ہیں یا ہمارے ذمہ لگا دی ہیں تو ہم نے یہ انجام دینی ہے، ورنہ عملی طور پر پریکٹیکلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سارے نظریات ایسے بن جاتے ہیں. تو میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ دوسری باتوں کی طرح، دوسری رسموں کی طرح، دوسرے رواجات کی طرح، دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس مجلس حسین کا جو کم ترین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے اٹھنے کے بعد انسان کے دل کو آزاد کر دیتی ہے. یہ مجلس جو ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے ہر قسم کی قید سے. انشاءاللہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چند جوابات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے، کیونکہ جوانوں سے سوال ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی یہ کیوں آپ غم مناتے ہیں، یہ دن کیوں مناتے ہیں، تو اس کے لیے ایک سمپل جواب عرض کرنے جا رہا ہوں. قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اور عقل سلیم کے بھی عین مطابق ہے. لوجیکلی جواب دینا آپ کی خدمت میں جا رہا ہوں. بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. توجہ رکھیے گا، یہ دن جو منایا جاتا ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ دن جو منایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایام سید الشہداء کا آغاز ہوا ہے. کیوں ہم یہ دن منا رہے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے اس کا؟ خود خدا نے بھی دن منانے کا حکم دیا ہے اور خاص اس دن منانے کا حکم دیا، دوسرے دن کا حکم نہیں دیا. مثلا جس میں سے عید فطر گزری ہے، عید قربان گزری ہے، حج گزرا ہے، لیلۃ القدر گزری ہے، یہ کیا ہے؟ دن اور رات ہیں، خاص ان کے اوقات ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم عید فطر ایک دن پہلے منا لو یا 2 دن پہلے منا لو یا 4 دن 2 دن 1 دن بعد منا لو. کہا نہیں، اسپیسیفک یکم شوال کو تم نے عید فطر منانی ہے. کہا 10 ذی الحجہ کو تم نے عید الاضحیٰ منانی ہے. اس کے آگے پیچھے تم نہیں کر سکتے. خود قرآن میں حکم ہے کہ اللہ کے دن منایا کرو. اللہ نے حکم دیا، حتیٰ کہ اللہ کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ جو ہے مخصوص ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے دن منایا کرو. وجہ کیا ہے اس کی؟
وجہ یہ ہے کہ اس دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام انجام پایا ہوتا ہے جو خدا کے لیے کیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ نسلوں کو، آئندہ مخلوق کو اس سے غافل نہیں رکھنا چاہتا، اس سے متنبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی میموری میں ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ اس طرح کوئی بتائے نہ بتائے کہا کہ وہ دن منائیں گے تو آئندہ جنریشن کو وہ جو کام میرے لیے انجام دیا گیا ہے وہ ان کے ذہن میں آ جائے گا، یہ میرے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو ہے آئندہ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ فرمائیے، آپ نے یہ فلسفہ ہے اور بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے، اس سے اچھا طریقہ نہیں تھا۔ یہ اللہ نے، آپ سے کوئی کہے کہ یہ دن تم شیعہ مناتے ہو، ہم تو دن نہیں منانے چاہیے، شریعت میں دن منانے نہیں ہے، جیسے کہ بعض مکاتب کہتے ہیں کہ دن نہیں منانے چاہیے، تو آپ کہیں بھائی سب سے پہلے اللہ نے خود تعلیم کی ہے انسان کو دن منانے کی۔ اگر دن منانے حرام ہوتے، گناہ ہوتے، نعوذ باللہ شرک ہوتا، کوئی بات ہوتی، تو اللہ اپنے دن منانے کے لیے نہ کہتا لوگوں کو، مخلوق کو حکم نہ دیتا۔ یہ دن منانے کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ مثال سے سمجھ لیں کہ آپ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں، یہ آپ کو مستحب کہا گیا، مستحب مؤکدہ، یعنی اس میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ حج پہ کوئی چلا جائے تو وہاں پہ اس کے لیے واجب ہے۔ اب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، آپ سے میں سوال کروں یا تھرڈ پرسن کوئی سوال کرے جو مسلمان نہ ہو، وہ سوال کرے کہ بھئی یہ تم کیا بکرا ذبح کر رہے ہو؟ یہ 4-5 دن پہلے کر لیتے، یہ 4-5 دن بعد کر لیتے، یہ تم آج ہی کیوں سارے مسلمان بالکل تیار ہو کے بکرے خرید کے، جانور خرید کے، ایک خاص انتظام کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ تم یہاں ایک دن کو مخصوص کیوں قرار دے رہے ہو؟ یہ چند وقت کو مخصوص کیوں قرار دے رہے ہو؟ تو یہ آگے پیچھے بھی کر لیتے۔ آپ کہیں گے کہ یہ آج کے دن ایسا ابراہیم سلام اللہ علیہ نے کیا تھا حضرت اسماعیل کے لیے، لہذا اللہ نے ہمیں آج کے دن حکم دیا، اس کے آگے پیچھے حکم نہیں دیا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم جو دن مناتے ہیں یہی اسی وجہ سے مناتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ کام انجام پایا ہے، جو قربانی کا جذبہ ہے، جو سید الشہداء کے جد حضرت ابراہیم کے دل میں تھا، وہ اجاگر کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں بھی اللہ نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ایک تو وہ دن بھی یاد رہے، اور ایک وہ اوقات بھی یاد رہے، اور ایک اس کے بعد وہ کام بھی یاد رہے، اور ایک جتنا کوئی خلوص لے کر یہ عمل انجام دے گا اس نبی کے سنت بھی یاد رہ جائے ان کو، یہ ساری چیزیں یاد رہ جائیں ان کو۔ اسی طرح آپ دوسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں، آسان تر جواب اس سے بھی زیادہ، وہ کہیں کہ بھئی تم قائد اعظم کا دن رحمت اللہ علیہ کا دن مناتے ہو، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا دن مناتے ہو، تم دوسرے بڑے بڑے افراد کا دن مناتے ہو، تو وہ بھی دن منانا چھوڑ دو۔ ابھی 14 اگست تو گزری ہے، یہ پاکستان کا دن تھا، یہ بھی تو نے منایا ہے، تو کہو کہ یہ خوشی بنا رہے تھے، ہر بندے نے جھنڈا بھی لگایا تھا، یہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے، صرف جھنڈے کے رنگ میں فرق ہے، اس کی صورت میں فرق ہے، کر وہی رہے ہیں، یہ کر سب کچھ وہی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ٹی وی میں، آپ دیکھتے ہیں تبصرے سنتے ہیں، کیا ہوتا ہے 14 اگست کو پاکستان کا دن منایا جاتا ہے، پاکستان کا علم لہرایا جاتا ہے، پاکستان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے، شہداء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قربانی دینے والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے آئندہ لائے عمل قائم کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ سب کچھ وہی تو کیا جاتا ہے۔ ہم بھی یہ کہیں گے تم 14 اگست کو ایک چھوٹی سی مملکت کے لیے کرتے ہو جو حسین کے صدقے میں ملی تھی، جو کائنات حسین کے صدقے میں، ہم اس حسین کے دن تفصیل کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں۔ یا علی ادرکنی
توجہ فرمائیے آپ نے، یہی سمپل جواب ہے۔ 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ جو کچھ تم وہاں کرتے ہو وہ بھی ہم یہاں۔ تم شہداء کا بھی تذکرہ کرتے ہو، غمگین ہو جاتے ہو، کہتے ہو پاکستان بنا تھا، مہاجرین آئے تھے، اتنا ظلم ہوا تھا، اتنی ٹرینوں کو جلایا گیا تھا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے، بزرگ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح تم خوشی بھی مناتے ہو، ہمیں ایک دیش مل گیا، ایک یہ سب کچھ مل گیا۔ اسی لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب غم کی بات آتی ہے غم منا لیتے ہیں، جب اہل بیت کے گھر خوشی آ جاتی ہے ہم خوشی منا لیتے ہیں اس دن میں۔ یہ سمپل جواب ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کئی اس کے فلسفے ہیں، کئی وجوہات ہیں کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو بات ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ تعالی کسی کے اجر کو اپنے پاس رکھتا نہیں ہے۔ جو بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا، ذرے سے بھی کم عمل انجام دے دے، اللہ نے لفظ بھی ذرہ استعمال، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ جو ذرہ برابر بھی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ انگلش کی زبان میں ایٹم کو کہتے ہیں۔ ایٹم میں جو 3 حصے ہوتے ہیں اس کا بھی آگے ذرہ عربی میں۔ تھوڑا سا بھی کوئی عمل کرے اللہ اس کو صلہ دیتا ہے، تھوڑی سی کوئی برائی کرے اس کو صلہ ملتا ہے، ضروری ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ اصل میں اللہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ عمل کے اندر ہی ایک خوبی پائی جاتی ہے، حسن پایا جاتا ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ جب وہ آپ عمل کرتے ہیں اس کا اپنا اثر نکل آتا ہے اس کے ذریعے۔ اور اسی طرح اگر برا عمل کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی برائی کا، وہ برا اس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سب لوگ اس چیزوں کو جانتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کسی کا اجر رکھتا نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں رکھتا۔ اب کیونکہ پچھلے انبیاء نے بہت قربانیاں دی ہیں، یاد رکھیں 1,24,000 انبیاء نے رسول اللہ کی معرفت کے لیے، رسول اللہ کی رسالت کے اعلان کے لیے، اہل بیت کی ولایت کے اعلان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی توحید کے پہنچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اتنی قربانیاں دی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء تفصیل سے اس میں تذکرہ ہے، سورہ قصص میں تفصیل سے تذکرہ ہے، دوسری سوروں میں تفصیل سے تذکرہ ہے، ضرور پڑھیے گا۔ سورہ ابراہیم میں، سورہ محمد میں، سورہ طٰہٰ میں، ساری سوروں میں جو ہے تفصیل سے تذکرہ ہے کہ جو ان اولیاء نے، ان انبیاء نے قربانیاں دی ہیں، اللہ اس اجر کو رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی کوئی دن منائے گا، جو بھی کوئی میرے لیے کوئی کام انجام دے گا، میں اس کے لیے بہترین اجر دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے نبی کے لیے دن منانے کا کہہ دیا، خاص طور پہ بعض انبیاء کا، عام طور پہ سب انبیاء کا۔ اگر کوئی رہ بھی جائے تو اس کے لیے یہ محرم کو اللہ نے کہا کہ اس میں تم سید الشہداء کو پکارو گے تو حسین وارث انبیاء سب کا تذکرہ آ جائے گا، یہاں پہ سب کی تجلیل ہو جائے گی، سب کو اجر مل جائے گا، سب کو سکون مل جائے گا، سب کو جو ان کے اجر کا فائدہ، ان کو اجر پہنچ جائے گا، ان کے جو جتنے اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں ان کو پہنچ جائے گا۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی تھی اس کے تجلیل کے لیے، اس کو جو ہے ایک اہمیت دینے کے لیے تمام مخلوق مسلمانوں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ واجب قرار دیا، بعض پہ اور مستحب قرار دیا، تم سنت ابراہیمی پہ یہ عمل کرنا۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس شخصیت کی زحمت کو رائگان جانے سے، ضائع ہو جانے سے بچانے کے لیے پہلی بات یہ ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ پاکستان کا دن مناتے ہیں، قائد اعظم کا دن مناتے ہیں، علامہ اقبال کا دن مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو کیا ثواب ملتا ہے، کیا چیز ملتی ہے؟ فاتحہ تو ایک الگ چیز ہے، نیک عمل تو ایک الگ چیز ہے، نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا دن مناتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ملت پہ احسان کیا ہے، اس ملت کے لیے قربانی دی ہے، اس مملکت کو حاصل کیا ہے، لہذا ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا تذکرہ کر کے ان کا شکریہ ادا ہو سکے۔ اور پہلی بات یہ ہے
کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ جس نے میرے لیے کوئی بھی کام انجام دیا تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جملہ تھوڑا بھاری ہے لیکن قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کا شکر کروں گا، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کے دن کو منایا جائے تاکہ اس کا شکریہ ادا ہو۔ دوسری بات اس میں کیا ہے، یاد رکھیں تعلیم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ میں تھوڑی تھوڑی اپنی زحمت آپ کی کم کر رہا ہوں، تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ تعلیم و تعلم کے مختلف طریقے ہیں، کچھ زبان سے ہیں، اشاروں سے ہیں، کچھ آنکھوں سے، کچھ دل کی طاقت سے، یعنی مختلف طریقے ہیں، کچھ عمل کے ذریعے، مختلف طریقے ہیں تعلیم و تعلم کے، کسی کو سکھانے کے۔ لہذا آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، اس کی میں ریفرنس دے دیتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ ہمارے شیعوں کی ایک صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ منہ سے تبلیغ نہیں کرتے، بلکہ کس سے تبلیغ کرتے ہیں؟ عمل سے۔ آپ کہیں گے منہ سے نہیں کرتے تو شاید کرتے ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ کس سے کرتے ہیں؟ عمل سے۔ بلکہ امام نے حکم دیا ہے کہ اے ہمارے شیعو، تم اپنی زبان سے تبلیغ نہ کرو بلکہ کس سے کرو؟ اپنے عمل کی تبلیغ کرو۔ عمل کی تبلیغ کا اثر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمل کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ 40 سال رسول اعظم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلند آواز میں درود پڑھیں، محمد وعجل فرجہم، 40 سال رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ عمل کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی تک نہیں بتایا تھا میں نبی اللہ ہوں، ابھی تک نہیں بتایا تھا میں رسول اللہ ہوں، لیکن 40 سال کیا کر کے دکھایا تھا؟ عمل کر کے دکھایا تھا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ سارے کفار و منافقین و مشرکین جو بھی اس وقت موجود تھے وہ کہتے تھے صادق بھی یہی ہے، امین بھی یہی ہے۔ عمل کا یہ اثر تھا۔ لیکن جب زبان مبارک سے کہا تو اس وقت انہوں نے کیا کر دیا؟ ماننے سے بہت ساروں نے انکار کر دیا، کچھ نے مان بھی لیا، کچھ نے منافقانہ طور پر اس کو تسلیم کیا۔ پتہ یہ چلا کہ عمل جو ہے اتنا بڑا میدان ہے کہ امام بھی فرماتے ہیں تم عمل کے ذریعے تبلیغ کرنا۔ یہی وجہ ہے یہ جو دن منائے جاتے ہیں اس لیے کہ اس شخصیت کا تذکرہ کیا جائے، اس شخصیت کو بیان کیا جائے، اس کی فضائل بیان کیا جائے، اس کا نظریہ بیان کیا جائے، اس کی کاوشوں، محنتوں کو، طاقتوں کو بیان کیا جائے، اس کی صفتوں کو بیان کیا جائے، اس کے عمل کو بیان کیا جائے، تاکہ اس کے عمل سے، اس کی صفات علیہ سے انسان اپنے لیے طاقت لے اور آئندہ کے لیے مشعل راہ بنا لے، اس کو جو ہے آئندہ کے لیے رہنما بنا لے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی شخصیات کا جو تذکرہ ہوتا ہے، آپ کو اپنی سلیبس کی کتابوں میں، پنجاب ٹیکسٹ بک میں، یہاں بھی بلوچستان کا بھی ہوگا، یہ پڑھاتے ہیں پرانی شخصیتوں کا تذکرہ، پرانے سائنسدان جتنے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ پڑھاتے ہیں، تو جو قوم کے ہیرو گزرے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ پڑھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیوں پڑھاتے ہیں؟ آج کل تو ایک ڈرامہ بھی پاکستان میں بڑا چلا ہوا ہے جو ترکی سے امپورٹ ہوا ہے، اس کو جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ کیوں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ افراد جو اس کے عمل سے متاثر ہوں گے، افیکٹو ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو اس صورت میں ڈھالنا شروع کریں گے۔ جب ڈھالنا شروع کریں گے اس طرح کے عمل اور سوچ اور اس معرفت سے ہمکنار ہو جائیں گے اور معاشرے کو اس طرح وہ لے جانے کے لیے قابل بن جائیں گے۔ ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہمیں ہدایت حسین سے ملتی ہے، اس لیے ہم حسین کا تذکرہ کر کے ہر شے، ہر رہنمائی صراط مستقیم پہ جانے کے لیے حسین کی مجلس برپا کر لیتے ہیں۔ یا علی ادرکنی، اس لیے ہم سید الشہداء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمیں ادھر ادھر کے ہیروز کی ضرورت
نہیں رہتی. ہمیں کامل عمل جو ہے خدا تک پہنچانے کے لیے سید الشہداء سے ملتا ہے. ہمیں کامل نظریہ، مضبوط نظریہ جو خدا تک پہنچنے کے لیے ملتا ہے وہ سید الشہداء کے دروازے سے ملتا ہے. ہمیں صرف لفظوں میں نہیں ملتا، یہ ہمیں صرف جو ہے وہ تھیوریز میں نہیں یہ ملتا، بلکہ کربلا کے میدان میں میدان سجا سجا کے حسین ہمیں یہ نظریہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، عمل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا کی قسم میں نے ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے جو تحقیق کی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا، اپنے نوجوان دوستوں سے، ساتھیوں سے کہوں گا، بزرگوں سے کہوں گا، کل دین ہے کربلا کا میدان. کل دین کا کوئی جز ایسا نہیں کہ ان چند گھنٹوں پہ عمل نہ ہوا ہو. اس میں ٹوٹل دین. یہ منہ سے کہنا ایک اور بات ہے، عقیدہ بنانا ایک اور بات ہے، ایک منزل ہے، کنڈیم نہیں میں کر رہا اس کو، لیکن دل سے، یقین سے اس تک پہنچنا ایک بلندتر منزل ہے. میں کوشش کروں گا اس عشرے کے دوران آپ کو ان وادیوں کی طرف متوجہ کروں جو سید الشہداء نے رقم کی ہے، اور اپنے عمل سے رقم کی ہے، صرف الفاظ سے رقم نہیں کی ہے. ہمارے ہاں کمی جو واقعہ ہو گئی ہے، جو مشکلات آ گئی ہیں، جو پرابلمز آ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے اچھے ہیں الحمدللہ، یہ بھی ایک نعمت ہے ہماری، یہ بھی ایک توفیق ہے، لیکن یہاں صرف رکنا نہیں ہے. ہمارے عمل کی جو توفیق ہے وہ کم کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے کہ زبان زیادہ بڑھ گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے، عمل تھوڑا پیچھے رہ گیا. اگر عمل آگے آ جائے، زبان بعد میں حرکت کرے تو کربلا برپا ہو جاتی ہے. یہ توجہ رکھیے گا آپ، یہ نسخہ ہے کہ زبان بعد میں حرکت کرے، عمل پہلے آ جائے تو کربلا بن جاتی ہے، کربلا کی تیاری ہو جاتی ہے. بہت جگہ ہیں سید الشہداء خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں. اصحاب نے کہہ دیا مولا ایسا کرنا چاہتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کہاں بالکل پڑھنا چاہتا ہوں. مولا دعا دے رہے ہیں. آپ نے پڑھا ہے کہ مولا نے نہیں کہا کہ مثلا آپ مصلی بچھاؤ نماز پڑھیں، نہیں، اصحاب نے کہا مولا کو دیکھتے ہوئے، بلکہ تیاری کی سب نے، عملاً سارا مظاہرہ کیا. سید الشہداء کے ساتھ تابع جو ہوئے وہ اطاعت جو کی، عملی اطاعت کی. اطاعت ہوتی ہی عمل میں ہے، لہذا اطاعت کر کے بتایا کہ لفظ بعد میں آئیں گے، جان پہلے قربان ہو جائے گی ہماری. لہذا عزیزان محترم، میں اپنے جوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں. کربلا خلوص کا مرکز ہے، کربلا خلوص کی دنیا ہے، کائنات ہے خلوص کی. اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کی، شہید اور بھی ہے، اس گھرانے سے بھی ہے، اس گھرانے کے علاوہ. اگر شہادت سے آگے ہٹ کے، آگے بڑھ کے بولے تو موت، المناک موت، دردناک موت، وہ اور بھی لوگوں کو ملی ہے. واقعات اور بھی تاریخ میں موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت بخشی ہے، اتنی عزت بخشی ہے، اتنا شرف بخشا ہے، اتنی جو ہے حرمت بخشی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ جو ہے اس کی یاد کو منایا نہیں جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے خود جو ہے اس میں پڑھا ہے کہ ایک وجہ ہے کہ سید الشہداء کا دل جو ہے وہ اتنا خلوص سے بھرا ہوا تھا کہ کائنات میں کسی کا دل اتنا خالص نہیں تھا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. یا علی ادرکنی. یہ خلوص جو سب سے زیادہ کائنات میں موجود تھا حسین ابن علی کے دل میں موجود تھا. انشاءاللہ میں عشرے کی درمیان میں یہ خلوص تھا. اس خلوص کی طاقت کتنی تھی اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ آج چاند کی خبر ملی آپ کو، آپ کے دل انتظار میں تھے، مغموم ہونے کے لیے.
بالکل تیار تھے. چاند کی خبر آپ بار بار دیکھ رہے تھے. سب مومنین ایسے ہیں، کہہ رہے تھے خبر ملے کہ چاند نکلا ہے یعنی محرم کا. یہ حب، یہ تڑپ، یہ انتظار، یہ دل میں شور، یہ دل میں ادب، یہ دل میں احترام، یہ کہاں سے آیا آپ کا؟ آپ نے سوچا کبھی؟ ہر دل میں موجود ہے. گناہگار کے دل میں بھی ہے، عبادت گزار کے بھی دل میں ہے، عالم کے دل میں ہے، فقیہ کے دل میں ہے، آیت اللہ کے دل میں ہے، جو ذاکر کے دل میں ہے، ہر ایک کے دل میں یہ ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ خدا کی قسم یہ حسین کے دل کے خلوص کی خیرات مل گئی ہے آپ کو. آپ کے دلوں میں جو خلوص ہے نا، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے. اس کے اندر خالص محبت محمد و آل محمد ہے، خالص ادب اور احترام ہے. راہ ضرور قرار دے سکتے ہیں. اپنے اندر کی صفائی ستھرائی، اپنے نفس کی پاکیزگی، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کی طہارت اس مقصد سے ضرور حاصل کر سکتے ہیں ہم اس میں. اور یقین مانے علماء بزرگ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں انسان ولایت عظمیٰ کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا قریب ہوتا ہے سید الشہداء کے، کس قدر سید الشہداء کے عشق میں محو ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. جتنا عشق حسین میں فنا ہو جائے گا اتنا ولایت عظمیٰ و کبریٰ کی منزل پہ فائز ہو جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ کیسے؟ عباس کو عباس کس نے بنایا ہے؟ عشق حسین نے، اطاعت حسین نے. یہی وہ 10 دن تھے جس میں عباس بنے. پہلے بھی عباس تھے لیکن امتحان کی منزل اب پہنچی تھی جس میں سب لوگوں کو پتا چلا، ہم تک خبر پہنچی کہ یہ حضرت عباس کی عظمت یہ تھی. علی اکبر کو علی اکبر انہی 10 دنوں نے بنایا ہے، قاسم کو قاسم انہی 10 دنوں نے بنایا ہے. اسی لیے سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے، الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں اور راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر، اللہ نے کیا کہا ہے؟ قسم کھائی ہے ان 10 راتوں کی. ان 10 راتوں میں ہم ولایت کی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، ہم گناہوں سے نجات پا سکتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، میں انشاءاللہ کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ چاند ایک طرف سے غمبار چاند ہے، غم کا آغاز کرنے والا چاند ہے، مغموم کر دینے والا چاند ہے، اور دوسری طرف ملتوں کو حریت اور نجات دینے والا چاند ہے. یہ ملتوں کو ذلت اور پستی سے نکال دینے والا چاند ہے. یہ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دینے والا چاند ہے. یہ نور بنا دینے والا چاند ہے، حبیب بنا دینے والا چاند ہے، علی اکبر بنا دینے والا چاند ہے، قاسم بنا دینے والا چاند ہے. زینب کبریٰ کو زینب کبریٰ کی منزل پہ فائز، ولایت کی منزل پہ فائز کرنے والا چاند ہے. یہ عزادارو، یہ چاند جب بھی سیدانیاں دیکھتی تھیں تو ان کے دل مغموم ہو جاتے تھے. زینب عالیہ دیکھتی تھیں تو ان کا دل مغموم ہو جاتا تھا. جناب ام کلثوم دیکھتی تھیں، دل مغموم ہو جاتا تھا. جیسے آپ کے دلوں میں بھی ادب اور احترام ہے، یہ اسی سے آپ کو ملا ہے، وہی صلہ آپ کو مل رہا ہے. عزیزان محترم، تمام انبیاء نے
سید الشہداء کی عزا کو بپا کیا ہے مختلف طریقوں سے. ہماری کتابوں میں بھی، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہاں تفصیل سے نہیں بتا سکتا. اتنا میں آپ کو بتا دوں، ہر نبی نے حسین پہ گریہ کیا ہے. حسین پہ گریہ کرنے کی فضیلت آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہماری کتاب بہار الانوار جس میں مستند حدیث ہے، رسول اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے، چاہے وہ کسی بھی مخلوق کے تعلق سے ہو، جو بھی کچھ موجود ہے، اگر اس میں جبلت اور فطرت باقی ہے، اگر اس میں جبلت اور فطرت کی طرف بازگشت ہے، تو میرے بیٹے حسین پہ ضرور وہ گریہ کرتی ہے. بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین بھی جو ہے حسین پہ گریہ کرتی ہے، آسمان بھی حسین پہ گریہ کرتا ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی حسین پہ گریہ کرتا ہے، جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی حسین پہ گریہ کرتا ہے، جو آسمان میں ہے وہ بھی حسین پہ گریہ کرتا ہے. بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی جتنی مخلوقات ہیں ہر وقت حسین پہ گریہ کرتی رہتی ہیں. عزیزان محترم، سید الشہداء پہ گریہ کرنے کا صلہ بہت بلند صلہ ہے. میں انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا کیا وجہ ہے کہ حسین پہ گریہ کرنے کے لیے اتنی عظمت ہے. اللہ جنت واجب قرار دیتا ہے، اللہ بہت سارے وعدے کرتا ہے، رسول اللہ بہت سارے وعدے کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے تفصیل سے انشاءاللہ کل پرسوں کی مجالس میں عرض کروں گا. عزیزان محترم، چند جملے ہدیتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ جو پہلی مجلس ہو کسی بھی مقام پہ عشرے کی، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بی بی کے مصائب پڑھوں کہ جس بی بی نے حسین کو دنیا میں پال کے دیا تھا. فاطمہ الزہرا کے مصائب پڑھوں. عزادارو، یہ چاند نکلا ہے نا، جو جب بھی یہ چاند نمودار ہوتا تھا فاطمہ الزہرا کا دل بھی مغموم ہو جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے. خاص طور پر جب میرے اور آپ کے مولا حسین دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اس سے پہلے مولا جب بھی مصلی پہ بیٹھتی تھی تو بی بی چاند محرم کا دیکھا تو اپنے بابا سے کہا کہ بابا مجھے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ مما میرا سلام ہو، میرے پیاسے کا سلام ہو، میں مظلوم حسین کا سلام ہو. عزادارو، بی بی بہت گریہ کرتی تھی، اتنا گریہ کرتی تھی کہ روایات میں ملتا ہے، شیعہ اور اہل سنت کتابوں میں ہے کہ مصلی بھیگ جاتا تھا، تسبیح بھیگ جاتی تھی، اور رسول اللہ پوچھتے تھے بیٹی اتنا گریہ کیوں کیا ہے؟ کہا کہ آج اس بچے نے ایک دفعہ کہا کہ اماں میں پیاسا ہوں، میں تیرا بیٹا حسین پیاسا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بابا آپ حوض کوثر کے مالک ہیں اور مجھے آواز دے رہا ہے حسین کہ میں پیاسا ہوں. عزادارو، یہ بی بی بھی دنیا سے جیسے رخصت ہوئی ہے نا، جو نوحہ پڑا ہے فاطمہ الزہرا نے، وہ نوحہ بڑا سخت ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چند جملے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کا نوحہ کسی اور نے نہیں پڑھا جو بی بی نے اپنے لیے نوحہ پڑھا ہے. فاطمہ الزہرا نے جو نوحہ پڑھا ہے، نوحہ کیوں پڑھا ہے؟ ابھی چند دن گزرے تھے کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا رسول اللہ کا، تو ایک دفعہ اصحاب اکرام نے دیکھا کہ رسول اللہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. ایک دفعہ دھواں اٹھتا جب دیکھا، کچھ اصحاب دروازے کی طرف آئے. دروازے پہ عجب منظر تھا کہ وہ دروازہ تھا جہاں رسول رک رک کے صلوات و سلام پڑھتے تھے. اس دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی اور دشمن ایک دفعہ دروازے کو گرا رہے تھے. فاطمہ کی آواز آ رہی تھی، ظالموں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، کچھ
حیا کرو، میرا محسن شہید ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ جو دروازہ گرا ہے نا، اس کی تفصیل میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خدا کی قسم یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس پر کبھی بھی کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، یہ بڑی عیاں حقیقت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت عرض کرتا ہوں، جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کے گھرانے پہ سب سے بڑا ظلم کیا ہوا جو آپ کو بھولنے والا نہیں؟ راوی نے کئی غم مولا کو گنوائے، کربلا کے غم گنوائے، کوفہ میں مولا علی کے سر پہ ضربت گنوائے، مولا امام حسن کے منہ سے ٹکڑے گنوائے، قبر جو ہے جنازے پہ تیر گنوائے۔ مولا نے کہا بڑا غم تھا، لیکن وہ غم ہمیں نہیں بھولتا جب ہماری جدہ فاطمہ الزہرا جو در و دیوار کے درمیان تھی، ایک دفعہ دروازہ گرا، خلت مغشیتاً بوجہہا، ہماری دادی منہ کے بل زمین پر آن گری، دروازہ گر گیا، دروازے سے لوگ گزرتے رہے، ہماری جدہ کی پسلیاں ٹوٹتی رہی، بازو ٹوٹ گیا۔ اجرکم اللہ۔ چند جملوں کی اور زحمت ہے عزادارو۔ مولا نے، امام صادق نے بیان فرمایا کہ میری جدہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی، بازو بھی ٹوٹ چکا تھا۔ عزادارو، یہ سننا آسان ہے، ان سے پوچھے جو اس وقت چھوٹے چھوٹے سن رکھتے تھے، 4 بچے تھے، ایک حسن تھا، ایک حسین تھا، ایک زینب تھی، ایک ام کلثوم تھی۔ اللہ جانے ماں کو اس حالت میں کیسے دیکھا ہوگا۔ آج ہم بھی بچے رکھتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، بچے پریشان ہو جاتے، ہماری بیماریاں تو بیمار کربلا کے صدقے دور ہو جاتی ہے، لیکن ایسی ضربت لگی فاطمہ الزہرا کو، کہا صبت علی المصائب، بابا تیرے بعد اتنے مصائب آئے، اگر روشن دنوں پہ پڑھتے کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اگلا جملہ ہے عزادارو، آخری جملہ ہے۔ ایک دفعہ اگلا جملہ بی بی نے کیا بولا، سخت جملہ ہے۔ فرمایا اے بابا تیرے بعد اتنے مصائب آئے ہیں کہ روشن دنوں پہ پڑتے کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر یہ مصائب پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ختم ہو جاتے۔ میں پوچھوں گا بی بی یہ کیا مصیبت تھی؟ کہا ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ میں دروازے دروازے پہ جا کے علی کی ولایت بتاتی رہی، علی کی ولایت کو سقیفہ میں پامال کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما، آئندہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے مرحومین کے، خاص طور پہ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، خاص طور پہ شہداء، علماء، مراج اعظام جو یہاں جنہوں نے اس امام بارگاہ کی وجہ سے شہادت دی ہے، خاص طور پہ لالا محمد علی صاحب شہید اور ان کے جتنے دوسرے شہداء کوئٹہ ہیں، سب کو اللہ علیین میں جگہ عنایت فرما، سب کو سید الشہداء کے ساتھ ملحق فرما۔ یا اللہ جو ان میں سے گناہگار تھے مرحومین، ان کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا
شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، تمام بے روزگاروں کو رزق حلال و ببرکت و فراوان عنایت فرما، ملت اسلامیہ کے تمام مسائل حل فرما، طاغوت و جبت و طاغوت و سعود و یہود و امریکہ و اسرائیل طاغوت جس صورت میں بھی ہے جو قابل ہدایت نہیں سے نیست و نابود فرما، عالم اسلام کو غیرت و عفت و حمیت عنایت فرما، عالم اسلام میں اتحاد اور وحدت نصیب فرما، تشیع میں وحدت نصیب فرما، تمام مومنین و مومنات جو بھی جہاں بھی تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، خاص طور پر یہاں کی انجمن جو ہے، یہاں امام بارگاہ و مسجد اور تمام مامور کو، اور اس شہر میں اور دوسرے شہروں میں، کم المقدس میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، نائجیریا میں، جہاں بھی تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یمن میں جو بھی مجاہدین ہیں، علماء ہیں، مراجع اعظام ہیں، راہبر معظم، سب کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات جو اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں اس ملک میں یا دوسرے ممالک میں، ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، تمام مومنین و مومنات جو اولاد نہیں رکھتے، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، یا اولاد صالح نہیں ان کی، یا اولاد میں جو ہے کوئی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، اولاد فاطمہ الزہرا کا تجھے واسطہ ان کی یہ خاص کو پورا فرما، یا اللہ ملت کے جتنے جوان ہیں جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں، مکاتب میں، اسکولوں میں اور جہاں بھی حوزات علمیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچیاں ہیں یا بچے ہیں، سب کو کامیاب و کامران فرما، یا اللہ جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں، جاب کی تلاش میں اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے تلاش میں رشتے کی، اسی طرح بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان سب کے لیے، ان تمام زندگی کو گزارنے کے لیے بہترین اسباب عنایت فرما، نوجوانوں کے جتنے مسائل ہیں وہ حل فرما، امام زمانہ کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کے صدقے ہمیں مکہ و مدینہ و نجف و کربلا و کاظمین و خراسان و شام اور متعدد زیارات متعدد بار نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کو اور دوسرے اسلامی ممالک جس میں واقعاً اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے، خاص طور پر ایران اسلامی میں انقلاب کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات جن کے دلوں میں دعائیں ہیں ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں، حاضرین کے دلوں میں دعائیں ہیں، خواتین کے دلوں میں دعائیں ہیں، ساری دعائیں حضرت حجت کے پاکیزہ چہرے کے صدقے میں مستجاب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی خلوص کے ساتھ توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے صدقے ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔